بجٹ کے موقع پہ کئی دوستوں نے کافی اچھی تجاویز دی. میں سب سے پہلے تو یہ جو ایران پہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے میں اس کی سخت لفظوں میں مذمت کرتا ہوں. اور یہ جو نیتنیاہو ہے اس کا تقریباً یہ کوئی 30 سالہ یہ پروجیکٹ تھا. اور جیسے کہ دوستوں نے بتایا کہ اس نے اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. آپ نے ایک وہ جنرل جو امریکن جنرل ہے ویزلی کلارک وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میمو میرے پاس آیا تھا جس میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نیتنیاہو کی ریکمنڈیشن تھی کہ 7 ممالک تھے جس میں سیریا، عراق، ایران، صومالیہ، سوڈان اور ایک کوئی اور ملک تھا. اور ان پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 10 سالوں میں ہم لوگوں نے اس پہ اٹیک کرانا ہے. اور ایونچولی سارے ملکوں میں اٹیک ہوا. اور جہاں انہوں نے امریکن نے جو مداخلت کی وہاں آپ دیکھیں تو وہاں سارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں. وہاں کے انٹرنل رفٹ ہیں، بالکل کیوس ہو گیا ہے. عراق میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ وہیں سے جو القاعدہ وہاں سے بنی. ہمارے جو بلاول صاحب ہیں جو خاص طور پہ جو ابھی ریسنٹلی جو کنفلکٹ ہوئی ہے انڈیا پاکستان میں، جو بلاول صاحب گئے ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہی واز ویری ایلوکوینٹ، ہی واز ویری آرٹیکولیٹ. اور اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں جو اپنا کیس ہے وہ پاکستان کا بتایا. اور اس میں جو بھی ڈپلومیٹک جو ہماری فتح ہوئی اس کے بعد ہمارے جو آرمی جو چیف ہیں وہ بھی وہاں گئے اور ان کو ماشاءاللہ بڑی اچھی انہیں عزت ملی. یہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ اور جناب چیئرمین صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کو امریکن پریزیڈنٹ نے انوائٹ کیا اور اس میں ہمارے ملک کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اتنی گندی مہم چلائی اور وہاں پہ یعنی ملک کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی. اور یہاں سے خاص طور سے یہ جو بھگوڑے جو اینکرز یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں وہاں یوٹیوب وغیرہ کھولے ہوئے ہیں تو ان کی اگر آپ زبان دیکھیں تو ان کی زبان میں اور جو انڈین جو میڈیا ہے ان کی زبان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا. تو جناب یہ جو بھی چاہے اسرائیل ہو چاہے جو اس کی جو پالیسیز ہیں جو پاپولسٹ پالیسیز ہیں یہ ہر جگہ انفارچونیٹلی ساری دنیا میں انہوں نے دنیا کو بڑا ایک ڈینجرس ملک بنایا ہوا ہے. اور انہوں نے اتنی تقسیم کی ان کا جو نیریٹو ہے لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو پاپولسٹ جو بھی ہیں آپ ہسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں چاہے ہٹلر ہو چاہے نیتنیاہو، اگر میں ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ظاہری بات ہے یہ اتنے ہسٹوریکل فگرز ہیں تو لوگ ان کی جو سائیکو انالیسس بھی کرتے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے اتنی تباہیاں مچائی ورلڈ وار 2 میں تقریباً کوئی 80 ملین کے قریب جو لوگ مر گئے اور دنیا میں اتنی تباہی بربادی ہوئی تو ان کا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو نفسیاتی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ڈارک ٹرائیڈ. اور وہ انفارچونیٹلی جو بھی پاپولسٹ انہوں نے 4-5 نام بتائے جس میں ہٹلر کا نام تھا، یہ نیتنیاہو صاحب اور نیتنیاہو بھی تقریباً آپ دیکھیں اس کے سارے ملکوں میں یہ ایک خون کا سوداگر ہے. اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں تقسیم ہو اور صرف اپنے تھوڑے نیرو جو اس پہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے نیرو اختلافات پیدا کرنے کے لیے اس نے اپنے ملک میں بھی بڑی ڈویژن پیدا کی ہوئی ہے. جو اسپیشلی جو دوسرے عربز ہیں یا دوسرے جو مینورٹیز وغیرہ ہیں تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اور ان کی جو بھی پروپیگنڈا ہے اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. جناب چیئرمین صاحب ہماری جو بجٹ پہ میں میں جو سجیشن دینا چاہوں گا. ہمارے کافی دوستوں نے اس میں جو موٹر وے کے بارے میں باتیں کی ہیں اور یہ بالکل ایک جائز ایک ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس میں موٹر وے تقریباً پچھلے 10 سالوں سے سن رہے ہیں
کہ M6 جو سکھر سے حیدرآباد ہے موٹر وے، اس پہ کبھی کہتے ہیں کل بنا رہے ہیں، پرسوں بنا رہے ہیں، اس میں 2-3 دفعہ انہوں نے کیا لیکن ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ سے تو ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی یہ سرکار والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں نے جو PSDP میں ان کی فنڈنگ اس لیے نہیں رکھی کیونکہ اس میں ہمیں اسلامک جو ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ جو لون دیں گے اسے ہم کرائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسے جو باتیں جو بھی ہو رہی ہیں اس کے تقریباً کوئی 5 اس کے سیکشنز ہیں، تو ابھی جو 100 بلین رکھے ہوئے ہیں اس میں NHA میں، تو وہ ان سے کام شروع کرائیں اور باقی جو بھی اسلامک بینک سے اگر ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں کرائیں۔ میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا میں کہنا چاہوں گا۔ کبھی کہتے ہیں کل بنا رہے ہیں، پرسوں بنا رہے ہیں، اس میں 2-3 دفعہ انہوں نے کیا لیکن ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ سے تو ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی یہ سرکار والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں نے جو PSDP میں ان کی فنڈنگ اس لیے نہیں رکھی کیونکہ اس میں ہمیں اسلامک جو ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں اور وہ جو لون دیں گے اسے ہم کرائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسے جو باتیں جو بھی ہو رہی ہیں اس کے تقریباً کوئی 5 اس کے سیکشنز ہیں، تو ابھی جو 100 بلین رکھے ہوئے ہیں اس میں NHA میں، تو وہ ان سے کام شروع کرائیں اور باقی جو بھی اسلامک بینک سے اگر ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں کرائیں۔ میں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا میں کہنا چاہوں گا کہ جناب اس وقت دیکھیں ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ پولوشن کی وجہ سے، اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں آپ کو ساری وہاں الیکٹرک وہیکلز وغیرہ آپ کو ملیں گی۔ ایک تو وہاں کا جو ماحولیاتی نظام بھی اس میں صحیح ہوتا ہے، اور یہ کاسٹ افیکٹو ہے کیونکہ آج کل کی جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ کافی لمبی رینج کی بن رہی ہیں، کوئی 700 کلومیٹر کی ہے کوئی، اور اسپیشلی جو ہائیبرڈز ہیں، جو پلگ ان ہائیبرڈز یا جو ایکسٹینڈڈ رینج وہیکلز ہیں، وہ تو 1300 1400 اس میں کلومیٹر ان کی رینج ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کا تیل کا، اس کو بھی کم کرنے کے لیے اگر ایک جو فیملی ہے اگر کوئی 10,000 ابھی روپے اگر ٹینک فل کرنے کے لیے لیتی ہے تو وہی ٹینک انہیں تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار میں ان کا بھر جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ کو انسینٹیو دینا چاہیے، اور یہ آج کل جو پرابلمز ہو رہے ہیں ماحولیاتی، آپ جائیں اس پہ بڑے شہروں میں جائیں تو وہاں جو بھی اس کی ایئر انڈیکس ہے وہ اتنی خراب ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی مدد ملے گی، اور ہمارے جو بھی مڈل کلاس لوور مڈل کلاس جو فیملیز ہیں وہ ان کی خرید میں بھی بہتر آئے گی۔ جناب میں اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ جو بھی جو سرکاری جو افسران ہیں ان کی بھی آج کل جس طریقے سے انفلیشن بڑھ رہا ہے تو ان کو بھی تھوڑا بہت ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کی بھی جو تنخواہیں تھوڑی بڑھنی چاہیے۔ مہربانی۔